قال علیہ الصلوۃ والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال علیہ الصلوۃ والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال علیہ الصلوۃ والسلام نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ دیا جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور اس سے زیادہ عطا فرمایا۔ جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا وہ سب ہمارے پیارے نبی کو دیا، اور اس سے زیادہ عطا فرمایا تھا۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھ جاتے تھے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی زبان سمجھ لیتے تھے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے جنات کو کیا تھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دفعہ جنات کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جھگڑے، ان کے مخاصمات اور ان کے آپس کے بے جوڑیوں کو ان کے فیصلے کیا، آپ نے وہاں تشریف لے گئے کئی مرتبہ۔ بعض جگہ آتا ہے 6 دفعہ آپ تشریف لے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس سے زیادہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، مدینہ منورہ کے بازار میں۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، اس کا گھٹنا باندھ کر اس کا مالک کہیں بازار میں کچھ خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ جو دوسرے جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، اس کے تو گلے میں رسی ڈال کر وہ رسی کسی کھونٹے سے باندھ دیتے ہیں، یا کسی دیوار میں کوئی چیز ہوتی ہے اس سے باندھ دیتے ہیں، لیکن اونٹ کے لیے اس کا بایاں اگلا گھٹنا موڑ کر اس کو باندھ دیتے ہیں تو اونٹ بن جاتا ہے، 1-2 قدم اچھل کے چلا جاتا ہے، کہیں دور نہیں جاتا۔ تو وہ اونٹ وہاں بازار میں کھڑا ہوا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو وہ اونٹ آپ کو دیکھ کر اپنی زبان میں کچھ بولا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو تھوڑا دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو کم دیتا ہے۔ ان صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، پہلے میں اللہ عز و جل سے توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب آئندہ انشاءاللہ اس سے کام بھی زیادہ نہیں لوں گا اور کھانے کو پورا دوں گا۔ آپ کو شکر۔ تو حضور اس کی زبان کو سمجھ گئے تھے، جب وہ بولا تو حضور اس کی گردن کو تھپتھپایا اور پھر اس کی بات کو سمجھے اور اس کے مالک سے کہا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے حرہ مقام پر۔ حرہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں کنکریاں ہوتی ہیں، آپ وہاں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ رک گئے، اکیلے تھے اس وقت۔ دائیں طرف دیکھا، کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا، بائیں طرف دیکھا، کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ آپ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر چلنے لگے تو پھر آواز آئی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف چل پڑے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ آپ نے جا کر دیکھا ایک صاحب درخت کے نیچے سو رہے ہیں اور ان کے سرہانے ایک ہرن کی مادہ وہ بنی ہوئی ہے۔ وہ ہرنی آپ کو آواز دے رہی تھی۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس ہرنی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے یہ تو نہیں کہتی کہ آپ مجھے رسی کھول کے آزاد کر دیں، اس لیے کہ یہ جو صاحب سو رہے ہیں
انہوں نے مجھ کو پکڑ لیا ہے، یہ میرے مالک ہیں، آپ تو نہیں کھول سکتے مجھے، مالک تو میرے یہ ہیں۔ یعنی وہ مسئلہ وہ بھی جانتی تھی کہ جس نے مجھے پکڑ لیا، میں حلال جانور ہوں، جنگل کی آزاد جانور ہوں، جو پکڑ لے میں اس کی ہوں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو مجھے نہیں کھول سکتے، مالک تو میرے یہ ہیں جو سو رہے ہیں۔ میں اتنی درخواست آپ سے کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو آواز دی، یہ سامنے پہاڑ میں غار ہے، اس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھول دیجیے، میں جاؤں غار میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں، میں غار میں جا کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ آپ نے شاید میں واہ بھائی واہ، میں تجھے کھول دوں اور تو غار میں چلی جا، اپنے بچوں کو دیکھ کے ان کی محبت تجھ پہ غالب آ جائے اور تو واپس نہ آئے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ بچوں کو دودھ پلا کے میں واپس آ جاؤں گی۔ اچھا، میں عرض کرتی ہوں کہ اگر میں واپس نہ آئی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ کو عشار والا عذاب دے، بات کرتا کہ پیسے دیا آپ نے عشار والا عذاب، کہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو مقرر فرما دیا کرتے تھے، چونکہ اسلام نیا نیا تھا، لوگوں کو مسئلے زکوٰۃ کے عشر کے معلوم نہیں تھے، تو آپ مقرر فرما دیا کرتے تھے۔ وہ صحابی جاتے تھے، باغوں والوں کو ان کا عشر بتاتے تھے کہ تمہارا اتنے پھل اترا ہے، اس میں اتنی اس میں عشر آئے گا، اور جو ہے وہ اتنے تو بس اونٹ ہیں، ان میں اتنی زکوٰۃ آئے گی، اتنی بکریاں ہیں، اس میں اتنی زکوٰۃ۔ تو عشر وصول کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے، ان کو عشار کہا کرتے تھے، عشر وصول کرنے والے۔ اور اب یہ عشار، چونکہ صحابہ کو عام طور سے مسئلے معلوم نہیں تھے، تو عشار اگر کوئی ان کو تحفہ دیتا، آپ آئے ہیں ہمارے پاس، لیجیے ایک بکری آپ کو تحفہ، ان کے لیے زکوٰۃ تھوڑی بتاتے، اور جو تحفہ نہ دے ان پہ زکوٰۃ زیادہ بتا دیتے۔ یہ خیانت تھی، صحابوں کو معلوم نہیں تھا کہ کیا صحیح بتا رہے ہیں، کم بتا رہے ہیں، زیادہ بتا رہے ہیں۔ جو تحفہ دے دے اس کو زکوٰۃ کم بتائی، اور جس نے تحفہ نہیں دیا اس کو زکوٰۃ زیادہ بتا دی، یہ خیانت تھی۔ فرمایا کہ جو عشار خیانت کرے، کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ یہ ساری بات فقیر کو معلوم تھی، جانوروں کو معلوم تھی۔ اس نے کہا رسول اللہ اگر میں اپنے جانوروں کو دودھ پلا کے واپس نہ آئی تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس وعدہ خلافی پر مجھ کو قیامت کے دن عشار والا عذاب دے۔ حضور نے جب یہ بات سنی، اس کی رسی کھول دی، وہ ہرنی بھاگتی قلعے بھرتی ہوئی پہاڑ کی طرف چلی گئی۔ حضور وہاں انتظار فرماتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر لیا۔ حضور نے اس کی جب وہ آئی واپس تو اس کی رسی باندھنے لگے جیسے پہلے بندھی ہوئی تھی۔ اللہ کرنا کیا ہوا، جب حضور رسی باندھ رہے تھے جو صاحب سو رہے تھے ان کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ جو کھلی تو وہ صحابی تھے، انہوں نے اٹھ کے دیکھا میرے سرہانے حضور کھڑے ہوئے ہیں اور حضور کے ہاتھ میں ہرنی کی رسی ہے۔ وہ سمجھے کہ حضور کو ہرنی پسند آ گئی، حضور اس کی رسی کھول رہے ہیں، حالانکہ حضور تو رسی باندھ رہے تھے۔ اب وہ صحابی سمجھے کہ حضور اس ہرنی کی رسی کھول رہے ہیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، سلام کیا حضور کو اور عرض کیا کہ رسول اللہ آپ کو یہ ہرنی پسند آ گئی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے پسند آ گئی۔ عرض کیا کہ رسول اللہ یہ ہرنی میں نے اس کو پکڑا ہے، یہ میری ہے، میں اس کو آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارا ہدیہ قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد جو رسی آپ باندھ رہے تھے وہ کھولنے لگے، رسی کھول دی اور ہرنی کی پیٹھ پہ ہاتھ مارا، تھپتھپایا اور اسے کہا کہ جا اپنے بچوں کو پال اور بچوں کو دودھ پلا، آج تیرے سچ نے تجھ کو نجات دے دی، آج تیرے سچ نے تجھ کو نجات دی تھی، اور اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور اس کو آزاد کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اور انبیاء علیہ السلام کی طرح جانوروں کی زبان سمجھ لیتے تھے. اللہ نے آپ کو عطا فرمایا جو اور انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ آپ کو عطا فرمایا، اس سے زیادہ عطا فرمایا. قرآن پاک میں وہ ساری باتیں، وہ ساری نصیحتیں جو تین کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اتاری، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، وہ اللہ نے قرآن میں اتار دی. اور جو صحیفے اتارے اللہ تعالیٰ نے، ان صحیفوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اب وہ نور اور وہ برکتیں، وہ نور جو اور انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے اتارا تھا ان کی کتابوں میں، ان کے صحیفوں میں، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا قرآن پاک میں اتار دیا. کسی نے کہا کہ بھائی پہلے اللہ تعالیٰ کتابیں اتارتے رہے، شریعت اتارتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب نبوت بھی ختم ہو گئی اور قرآن بھی اور کتاب بھی کوئی نہیں اتار اللہ تعالیٰ. اگر نبوت کا آنا خیر کا ذریعہ تھا، برکتوں کا ذریعہ تھا، تو حضور کے آنے میں کیوں بند ہو گئی؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابوں کو اتارنا اللہ کی طرف سے برکتوں اور خیروں کا ذریعہ تھا، اب کیوں کتاب نہیں اترے گی؟ جواب دینے والے جواب دیا کہ دیکھیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے کپڑے چھوٹے سلتے ہیں، جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے کپڑے تھوڑے سے بڑے سلتے ہیں، اور بڑا ہوتا ہے تو اس کے کپڑے اور بڑے سلتے ہیں، اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اب اس کے کپڑے جو سلتے ہیں وہ پھر بدلتے نہیں ہیں، اور وہ اس کی زندگی کے آخر تک وہی کپڑے رہتے ہیں. اس کے مایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میری بعثت پر جوان ہو گئی، دنیا میری بعثت پر جوان ہو گئی. اب جو شریعت نازل ہوگی وہ قیامت تک کے لیے شریعت نافذ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اس میں جو نور ہے، اس میں جو برکتیں ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. باقی رہی نبوت کی بات، اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ہر زمانے میں بھیجتے رہے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت ایسی نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈرانے والے نہ بھیجے ہوں، کوئی ڈرانے والا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان میں اپنا رسول نہ بھیجتے. سکھانے والے، سمجھانے والے، سیدھا راستہ دکھانے والے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتے تھے. قوم انطاکیہ قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے 2 نبی بھیجے، اپنے 2 نبی بھیجے، اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. فَكَذَّبُوهُمَا، سورہ یاسین میں ان کا قصہ ہے. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے نبی بھیجے، اور ان تینوں کو جھٹلا دیا کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. جھٹلا دیا. اللہ کے 3 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 نبیوں کو ایک قوم کی طرف بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے رہے. اور جیسے ایک نبی تشریف لاتے تھے، اب اس زمانے کے اعتبار سے، اس وقت کے اعتبار سے، اس قوم کے اعتبار سے جو اللہ کی ہدایات، جو اللہ کے احکامات وہ اپنی قوم کو بتایا کرتے تھے. چلتے چلتے اب یہ 3 نبی آئے، ان تینوں کو چھٹلا دیا اس قوم نے. ایک آدمی جو ایمان والے تھے وہ شہر کے اس کنارے سے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ. اے میری قوم ان رسولوں کی بات کو مان لو، ان کی اتباع کر لو، ان کی بات مان لو. دیکھو تو صحیح، وہ تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تم کو اچھی بات بتا رہے ہیں، تم کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، اور تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے. سارے انبیاء علیہ السلام کا یہ دعوت تھی. ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین دے گا. جو محنت میں کر رہا ہوں، جو قربانی دے رہا ہوں، جو تم کو دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف، اب دعوت دے کر اللہ کے احکامات کی طرف بلا رہا ہوں، اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. تو ان آنے والے ایمان والے مسلمان نے یہ کہا اپنی قوم سے، ان کی بات مان لو، ان کا اتباع کر لو. دیکھو تو صحیح، یہ تم سے کوئی بدلہ بھی تو نہیں چاہتے، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، خود ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور تم کو سیدھے راستہ دکھا رہے ہیں. ان کی بات مان لو. ان کی قوم نے بجائے اس کے کہ اپنے قوم کے اس فرد کی بات کو مانتے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا.
لیکن یہ دعوت دینے والے تھے، داعی تھے، یہ دعوت دینے والے تھے، ان کو شہید کر دیا۔ اللہ نے ان کا اکرام فرمایا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا اور ان کا اکرام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مقبول بندوں میں شمار فرما دیا۔ اب یہ وہاں جب اللہ نے ان کا اکرام فرمایا، اب یہ کہنے لگے، وہاں بھی ان کے دل میں ہمدردی، جو داعی ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے اور جن کو دعوت دیتا ہے ان کے لیے دل میں ہمدردی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے۔ ہر نبی دل میں خیر خواہی لے کر، چاہے ان کی قوم ان کو برا بھلا کہے، چاہے ان کی قوم ان کو گالیاں دے اور نہ معلوم کیا کیا ان سے کہے، لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتے تھے اور ان کے دل میں ہمدردی اور خیر خواہی کم نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ بھی حالانکہ نبی نہیں تھے، قوم کے ایک فرد تھے، شہید کر دیا قوم نے، تو وہاں جا کر کہنے لگے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو یہ بات پتہ چلی جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، مجھے بخش دیا اللہ تعالیٰ نے، اور مجھے اکرام والوں میں سے، معزز لوگوں میں سے اللہ نے مجھ کو بنا دیا۔ وہاں جا کر بھی اپنی قوم کی ہمدردی، میری بات میری قوم تک کون بچائے گا؟ اللہ رب العزت نے ان کی بات کو قرآن پاک میں اتارا، قیامت تک یہ پڑھا جائے گا، ان کا واقعہ اور ان کی وہ تمنا قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات سورہ یاسین میں، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین، اس میں اللہ نے ان کے واقعے کو بیان فرمایا۔ اور جو دعوت دینے والے اللہ کی مقبول، اللہ ان سے خوش، اللہ ان سے راضی۔ دیکھیے ہدہد، ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد، وہ غائب ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد، سنا یہ کہ ہدہد جو ہے وہ زمین میں چوچ مار کے، اللہ نے اس کو یہ قوت دی ہے، پہچان لیا کرتا تھا کہ زمین میں کتنی گہرائی میں پانی ہے، تو وہ سلیمان علیہ السلام کو بتاتا تھا یہاں پانی قریب ہے، یہاں پانی دور ہے، تو اپنے لشکر کے لیے پانی کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ اب وہاں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور ہدہد غائب ہے۔ ہدہد کہاں چلا گیا؟ بغیر اجازت چلا گیا، یا تو کوئی مضبوط دلیل لے کر آئے ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ ہدہد آیا، اس نے کہا میں تو آپ کے پاس سے ایک ملکہ کی خبر لے کر آیا ہوں، ایک ملکہ ہے، وہ ایک ملک پر حکومت کرتی ہے اور وہ جو ہے اللہ کو نہیں جانتی، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہا اچھا، اب یہ ہدہد اس ملکہ اور اس قوم کی ہمدردی اور خیر خواہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند، اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے واقعے کو قرآن پاک میں سورہ نمل میں بیان فرمایا۔ قوم کی ہمدردی، خیر خواہی اور ان کو دعوت دینا یہ اللہ کو بہت پسند۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میں تم کو ایک خط لکھ کے دیتا ہوں، تم اس خط کو لے جاؤ۔ پھر اس کو ادب سکھایا، خط لے کے جانا اور اس ملکہ کے پاس، اس کمرے میں جا کے یہ خط اس کے پاس ڈال دینا، اور تم ایک طرف ہو کے بیٹھ جانا، اس کے سر پہ سوار نہ ہونا، ایک طرف ہو کے بیٹھ جانا اور دیکھنا وہ کیا کرتی ہے۔ اب یہ ہدہد نے جا کے خط ملکہ کے پاس جا کے ڈال دیا، ملکہ کے پاس جا کے ڈال دیا، اور خود روشن دان میں بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ ملکہ کیا کرتی ہے۔ ملکہ نے خط کھولا، خط کو پڑھا، اپنے وزیروں کو، مشیروں کو جمع کیا، ان کو بلایا کہ دیکھو میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، القی الیہ کتاب کریم، ایک معزز، ایک عزت والا خط میرے پاس آیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ دعوت دی اور سلیمان علیہ السلام نے کہ تم جو ہے ہم پہ غلبہ نہ، ہم پہ چڑھائی نہ کرو اور تم مسلمان بن کے ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت علیہ السلام نے خط لکھا، جب اس نے مشورہ لیا تو اس کی وہ جو تھے وزیر وزراء مشیر، انہوں نے کہا ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ملکہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ نہیں، دیکھو جب لڑائی ہوتی ہے نا، لڑائی میں ظاہر ہے کہ ایک فاتح ہوتا ہے، ایک مفتو ہوتا ہے، تو جو مفتو ہوتا ہے اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو میں نہیں چاہتی کہ ہم ان سے لڑیں،
لڑنا نہیں چاہتی، لیکن ایسا ہے میں کچھ ہدیے ان کو بھیجتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ وہ جو ہے ہمارے ہدیے کے بعد ہمارے ہدیے سے خوش ہوتے ہیں. اگر اللہ کے نبی ہوں گے ہمارے ہدیے سے خوش نہیں ہوں گے. وہ ملکہ نے کچھ قیمتی ہدیے بھیجے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ کی ساری کارگزاری اور ساری کارروائی حدود نے آ کے سنا دی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. آخری ملکہ نے یہ فیصلہ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا یہ ہمارے پاس مال بھیج رہی ہے، ہمیں جو اللہ نے دیا تو بہت زیادہ ہے اس سے. چلو ایسا کرو سونے کی اینٹوں کی سڑک بناؤ، سونے کی اینٹوں کی سڑک بناؤ اور اس پر گھوڑے اور خچر کھڑے کر دو جو ریت کرتے رہے، سے پیشاب کرتے رہے. ان کے لوگ جب آئیں گے وہ دیکھیں گے ہم تو تھوڑا بہت سونا لائے تھے، تھوڑے بہت ہیرے جواہرات لائے تھے، یہ تو اللہ نے ان کو اتنا مال دیا ہے، اتنے خزانے دیے ہیں، انہوں نے تو سونے کی پوری سڑک بنا دی ہے. اور اس پر نہ صرف سڑک بنائی بلکہ اس پر تو گھوڑے خچر کھڑے کر دیے، وہ اس پہ پیشاب کر رہے ہیں. نزدیک تو اس مال کی سونے کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وہ پیشاب کر رہے ہیں، ریت کر رہے ہیں. وہ تو گھبرا گئے، ہم تو آئے تھے ہم بہت کچھ لے کے آ رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی لے کے نہیں آ رہے ان کے پاس. اب جب ملکہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ نہیں. تو مسلمان ہونے کے لیے اس سے ملکہ اپنے ملک سے چلے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا ایک معجزہ اپنے خادم کا ایک کرامت اس ملکہ کو دکھانی چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا بھائی ملکہ آ رہی ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. اس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ وہ کہتے ہیں تخت کئی تالوں بند تھا، بند کر کے وہ آتی تھی، بہت قیمتی تخت تھا، ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوئے تھے. کون اس کا تخت لے کر آئے گا؟ ایک جن نے کہا، بڑا طاقتور جن تھا، اس نے کہا آپ کی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں تخت حاضر کر دوں گا. اب میں نے یہ تو بہت دیر ہے. پھر ایک انسان اللہ کے ولی جن کو اسم اعظم آتا تھا، اللہ کا وہ نام، اللہ کا وہ عظیم نام جس کو آتا ہو، وہ جب وہ اسم اعظم اللہ کا لے کر دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت یہاں حاضر ہو جائے گا. اور جو حالانکہ تالوں کے اندر تھا، لیکن اللہ کے لیے تالے کیا حیثیت، اللہ کے سامنے تالوں کی کیا حیثیت، اللہ کے سامنے کوٹریوں کی کیا حیثیت جی. اور انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں آ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر دو. جو ہیرے جواہر اس طرف لگے ان کو اس طرف لگا دو، جو سامنے لگے ان کو پیچھے کر دو، اس طرح کچھ تھوڑا سا ادل بدل کر دو. دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی. ملکہ بلقیس آئی، پہلے تو تخت دکھایا، کہتی یہ تخت تو میرے تخت جیسا ہے، یعنی تبدیلی اس میں کرتی تھی نا کہ تخت تو ویسے ہی ہے جیسے میرا ہے، شاید وہی تخت ہے. پھر دوسرا اس کے دماغ پر، اس کے دل و دماغ پر ایک اثر ڈالنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تالاب بنوایا. اس کے اوپر شیشے کا فرش کسی نے اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام تالاب کی اس طرف بیٹھ گئے. اب ملکہ بلقیس جب آنے لگی دیکھتی کیا ہے، تالاب ہے، اس میں سے گزرنا پڑے گا، جو پانی میں کپڑے بھیگ جائیں گے میرے. اس نے اپنے کپڑے اوپر کیے، شلوار کے پائنچے اوپر کیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے، اس کے اوپر چلتی آؤ، پانی میں نہیں کپڑے بھیگیں گے. اب اس کے دل و دماغ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی ہیں اور بہت اونچے نبی ہیں اللہ کے. اور وہ آئی، آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان. یہ ساری میں نے آپ کو جو بات سنائی، سارا جو واقعہ سنایا کہ دیکھیے ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد وہ ذریعہ بنا اس ملکہ اور اس کی قوم کی ہدایت کا. اللہ کو اس کی یہ بات، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا نام لے کر سورہ نمل میں اس واقعے کو بیان فرمایا. پھر چیونٹی، چھوٹی سی چیونٹی کتنا بڑا جانور ہوتی ہے، چھوٹا سا جانور ہے. ایک چیونٹی نے کھڑے ہو کہا اے کشتیوں، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تم کو کچل دیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ.
ایک اپنی قوم کی ہمدردی کی، اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سورت میں اتارا، اور سورت کا نام بھی سورہ نمل، چمٹی والی سورت۔ عرض میں کر رہا ہوں، جو ساری انسانیت کی ہمدردی، خیر خواہی اور دعوت دیتا ہے اور ان کی ہدایت کی فکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ لوگ بہت پسند آتے ہیں۔ اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو ساری امتوں پر فوقیت دی، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، آپ پر نبوت کو ختم فرما دیا۔ تو وہ جو دوسرے سوال کرنے والے کا اگر نبوت میں خیر و برکت تھی تو اب کیوں بند ہو گئی نبوت؟ اس کا جواب یہ دیا کہ چونکہ پہلے نبوت محدود ہوتی تھی، ایک قوم کے لیے نبی تشریف لاتے تھے، ایک علاقے کے لیے تشریف لاتے تھے، ایک خاندان کے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے اس خیر کو عام فرما دیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو نئی بنا کر بھیجا، اور ایک قوم کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک خاندان کے لیے نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ یہ کہہ دیجئے اپنے نبی سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ یہ کہہ دیجئے اے لوگوں، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ نبوت جو پہلے ایک خاندان کے لیے محدود ہوتی تھی، ایک علاقے کے لیے محدود ہوتی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کو عام فرما دیا، ساری دنیا کے انسان۔ اب وہ نبی تشریف لائے، عالمی نبی، پورے عالم کی طرف کو بھیجا گیا، لیکن نبوت آپ کو عمر شریف ملی صرف 23 سال کی۔ نبوت کے عطا فرمائے جانے کے بعد جو آپ کی عمر شریف تھی وہ 23 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی، اور 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما لیا۔ 23 سال کی عمر عطا فرمائی گئی، اور ذمہ داری اتنی بڑی کہ پوری دنیا، اور جو اس وقت دنیا میں انسان تھے وہ بھی، اور جو بعد میں قیامت تک آنے والے ہیں وہ سارے آپ کی نبوت، سارے آپ کی امتی، ساری آپ کی امت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو اتنا وسیع فرما دیا، ساری امت آپ کی نبوت میں، اور ساری دنیا آپ کی نبوت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عام فرمایا کہ آپ کی نیابت میں اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو آپ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اب امت کا ہر فرد، ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری انسانیت کی فکر کرے، خالی اپنے خاندان کی نہیں، اپنے قبیلے کی نہیں، اپنے علاقے کی نہیں، بلکہ ہر مسلمان ساری امت کی فکر کرے گا، ہر مسلمان ساری امت کی فکر کرے گا، اور ساری امت کی فکر کر کے ان کو دعوت دے گا، ایک کو بھی دعوت دے، دو کو بھی دعوت دے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کو، اور اللہ تعالیٰ سے ہونے کو، اللہ کے ارادے کے بغیر اللہ کے ہر غیر سے کچھ نہ ہونے کو، یہ خوب بیان کرے گا اپنے دل کے یقین کی اصلاح کی نیت سے۔ دیکھیے نا، آج ہمارے دل میں کیا کیا یقین گھس گیا، ملک کا یقین، مال کا یقین، ملک سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، بادشاہ سے ہوتا ہے، صدر سے ہوتا ہے، وزیر سے ہوتا ہے، حالانکہ ان سب سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کرنے والے کون ہیں؟ ایک اللہ ہے، اللہ کرنے والے ایک اللہ ہے، فعال لما یرید، جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جس چیز کے وجود کا ارادہ فرماتے ہیں صرف 2 حرف کا حکم دیتے ہیں، کن، 2 حرف کا حکم، کاف اور نون، کن، وہ ہو جاتا ہے۔ آتا ہے روایات میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، پہلے صرف پانی تھا، زمین میں خشکی نہیں تھی، جب حکم ہوا کن، تو جہاں خانہ کعبہ ہے، آج خانہ کعبہ ہے، وہاں پانی میں ایک بلبلہ اٹھا، اور وہ بلبلہ خشکی بن کے پھیلتا چلا گیا اور یہ ساری زمین بن گئی۔ اب اس کے نیچے بھی پانی، اس کے چاروں طرف پانی، زمین ہلنے لگی۔ کشتی کھڑی ہوتی ہے نا، کسی دریا میں، کسی نہر میں، کسی ندی میں ہلتی رہتی ہے، کیوں؟ پانی ہلتا رہتا ہے، کشتی بھی ہلتی رہتی ہے۔
تو کشتی کو رسے سے باندھ کے مضبوط باندھ کے کھڑا کرتے پانی میں. تو جب زمین ہلنے لگی اللہ رب العزت نے دوسرا حکم پہاڑوں کے پیدا کرنے کا عطا فرمایا. کن، اللہ کے حکم کن سے سارے پہاڑ بن گئے اور ان پہاڑوں کو اس زمین پر کیل اور میخ کی طرح اللہ نے ٹھونک دیا. اللہ سے ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، ان کو حکم ہوا کن، آسمان بن گئے. جیسے زمین اللہ کے دو حرفی حکم کن سے بن گئی، اور جیسے پہاڑ یہ اونچے اونچے اور بڑے بڑے پہاڑ مضبوط پہاڑ اللہ کے دو حرفی حکم کن سے بن گئے، ایسے یہ بڑے بڑے آسمان بغیر ستون کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی دیوار کے اللہ رب العزت کے حکم سے یہ آسمان بن بھی گئے اور کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. جب تک اللہ چاہیں گے یہ آسمان کھڑے ہوئے ہیں، اور جب اللہ چاہیں گے قیامت کا دن آئے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، وہ سور پھونکیں گے یہ آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جائے گا. پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کی چٹانیں ایسی اڑ رہی ہوں گی جیسے جب روئی کا دھننے والا روئی دھنتا ہے تو روئی کے ایک ٹکڑا وہاں اڑ کے چلا گیا، ایک وہاں اڑ کے چلا گیا، ایسی یہ پہاڑ ان کی چٹانیں ایسی اڑ رہی ہوں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑوں کو اللہ توڑ پھوڑ دیں گے، پہاڑوں کو توڑ پھوڑ دیں گے، اور یہ بڑے بڑے گہرے گہرے سمندر اس میں آگ لگا دی جائے گی. جو سمندر جو اس کا پانی آگ کو بجھانے کام آتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی سمندر کے پانی میں آگ لگا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، سکہ اللہ کا چلتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہیں، جس طرح چاہتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں، اس کا یقین نہیں رکھتے، ورنہ ہوتا سب کچھ ایک اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کی ہمیں دعوت دینی ہے، لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے، اور ساری انسانیت کی نیت سے. ہم سوچیں گے بھائی میں تو دو کو دعوت دے رہا ہوں، اب ساری انسانیت کی میں کیسے نیت کروں؟ نہیں، ہم جب دعوت دیں گے اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کو ہم بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہونے کو اور اللہ کے ہر غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کو بیان کریں گے. ہم نیت کریں گے ساری انسانیت کی، ساری امت کی اور ساری انسانیت کی، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت کریں گے. اللہ رب العزت ہماری محنت کو قبول فرمائیں گے، ہماری دعوت کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا خانہ کعبہ اللہ کا گھر بنائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں کو حکم ہوا. اب دونوں والد صاحب اور ان کے صاحبزادے دونوں اللہ کے نبی، دونوں کو حکم ہوا اور دونوں اللہ کا گھر بنایا. خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، بیت اللہ بن گیا، اب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. حکم دیا آپ اذان دیجیے، اعلان کیجیے، لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلائیے. عرض کیا کہ اے اللہ میں تو بہت کمزور، میری آواز بھی تھوڑی، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ ارشاد فرمایا اذان دینا ہمارے حکم پر، ہمارے حکم سے اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو، انسانوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اللہ کے گھر کی طرف حج کرو، اللہ کے گھر کی زیارت کرو، جب اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی اذان کو، ان کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پہنچا دیا.
ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں نے اس آواز کو سنا اور اس پر لبیک کہا. اور نہ صرف انسانوں میں، نہ صرف دنیا میں، اللہ رب العزت نے ان کی دعوت کو، ان کی اذان کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں پہنچا دیا. جو انسان دنیا میں نہیں آئے، ابھی عالم ارواح میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عالم بنایا ہے جس میں سارے انسانوں کی روحوں کو چھوٹی چھوٹی شکل میں وہاں رکھا ہوا ہے. اب جس کا وقت آتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھیجتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو نہ صرف ساری دنیا میں پہنچایا بلکہ عالم ارواح میں پہنچا دیا. اور وہاں روحوں نے اس آواز کو سنا اور روحوں نے اس آواز پر لبیک کہا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، انہوں نے فضائل حج میں حدیث لکھی ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا عالم ارواح نے جس نے ایک دفعہ لبیک کہا وہ ایک دفعہ حج کرے گا، جس نے 2 دفعہ کہا وہ 2 دفعہ کرے گا، اور جس نے دم لبیک کہا وہ دم حج کرے گا. بار بار حج کے لیے جائے گا، ہر سال حج کے لیے جائے گا. یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں پہنچا دیا. ایسی جب ہم نیت کریں گے دعوت دیں گے، سارے عالم کی نیت کر کے دعوت دیں گے اور سارے انسانوں کی نیت کر کے، بلکہ جو روحیں اب تک دنیا میں نہیں آئیں ان کی بھی نیت کریں گے. اللہ رب العزت ہماری دعوت کے اثر کو ساری دنیا میں پہنچائیں گے اور عالم ارواح میں پہنچائیں گے. اور روحیں آنے کے لیے تیار ہوں گی اللہ کے راستے میں، اللہ کی دعوت دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائیں گے. ہمارا کام محنت کرنا، دن میں خوب محنت کریں، ایک فرد پر گھر پہ جا کر اور فرد پہ محنت کریں. ہمارا کام محنت کرنا ہے. محنت کریں اور رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں. دن میں خوب محنت کریں اور راتوں کو اٹھ کے تہجد میں رو کے گڑ کر بلبلا کر اللہ سے دعائیں مانگیں. کریں گے بھائی انشاءاللہ. دن میں محنت کرنی ہے ساری امت کی نیت سے اور ساری انسانیت کی نیت سے دعوت دیں گے جی. اور راتوں کو تہجد میں اٹھ کر اللہ سے رو کے ساری امت کی ہدایت مانگیں گے، ساری انسانیت کی ہدایت مانگیں گے. سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ بتائیے یہ محنت کے لیے آپ حضرات تیار ہیں تو کیا یہ محنت 1 چلہ کریں گے 3 چلے کریں گے؟ جی ہاں، یہ بھائی کی آواز آئی ہمارے آخری عمر تک بالکل ٹھیک فرمایا انہوں نے. ہم اس محنت کو کریں گے ساری زندگی، موت تک. کب تک بھائی؟ موت تک. جیسے ہمارے بڑے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. اس کو ساری زندگی کرتے ہیں حتیٰ کہ ہماری موت بھی دعوت دیتے دیتے موت آئے ہماری. مایا تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون. جیسے تم دنیا میں زندگی گزارو گے اس حال پر تمہاری موت آئے گی. جس حال میں زندگی گزارو گے اس حال پہ موت آئے گی، اور جس حال پہ موت آئے گی کل قیامت کے دن اسی حال پہ اٹھائے جاؤ گے. تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون. موت آئے گی اس حال پہ جس حال میں زندگی گزاری ہوگی. اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، دنیا ہی کی فکر میں ساری زندگی لگا دی، مال کمانے میں اور مال کو جمع کرنے میں اپنی زندگی تباہ کر دی تو اللہ حفاظت فرمائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اللہ رحم فرما دے. اللہ کا فضل، اللہ کا رحم ہر وقت ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، وہ الگ چیز ہے ورنہ خطرے کی بات ہے. اور جس نے اپنی زندگی دعوت میں، انسانیت کی ہدایت کی فکر میں، ہر وقت انسانیت کی ہدایت کی فکر میں، اسی فکر میں گھلتا رہا اور اسی غم میں اس کا دل جو ہے وہ ہر وقت غمگین رہتا تھا، اللہ رب العزت اس کو موت بھی اسی حال میں دیں گے. اور کل قیامت کے دن بھی ان حضرات کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر وطویل الاحزان وفی روایت اخری متواصل الاحزان. کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے،
اور آپ کے غم بڑے لمبے لمبے تھے، اور دوسری روایت کے اعتبار سے آپ کے غم پیدل پہ تھے. آپ کو کیا غم تھا، کیا فکر تھی، کس غم میں آپ بھولے جا رہے تھے؟ وہ امت، وہ غم صرف اور صرف اپنی امت کا تھا کہ میری امت کا کوئی فرد بھی دوزخ میں نہ جائے، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی ہدایت الناس اجمعین. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے آپ حریص تھے، آپ کے دل میں حرص تھی. ایک تو ہوتی ہے چیز کی طلب، آدمی کوئی چیز چاہتا ہے کہ میں آم کھا لوں، میں مالٹا کھا لوں، تو وہ چیز مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو صبر کر لیتا ہے. لیکن جس کے دل میں جس چیز کی حرص ہوتی ہے وہ کبھی صبر نہیں کرتا، وہ تو اس چیز کو اللہ سے لے کے رہتا ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کی حرص تھی، ہر وقت امت کی ہدایت کی فکر میں رہتے تھے، اسی غم میں آپ بھولے جاتے تھے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور تسلی کے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا اپنی جان کو آپ گھونٹ ڈالیں گے، کیا اپنی جان کو آپ گھونٹ ڈالیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی کی آیات اتاری. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم آپ کی امت میں ہیں اور آپ کی نیابت میں یہ کام ہماری طرف منتقل ہوا ہے، ہمارے کندھوں پہ اس کی ذمہ داری آ گئی ہے. تو اس کام کو ساری زندگی موت تک کرنے کے لیے آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کہہ دیجئے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح اس محنت کو، اس دین کو اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کو لے کر پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب تیار ہیں. دیکھیے دنیا میں جانے کے لیے اپنی جیب پہ نگاہ نہ کیجیے گا، جیب میں پیسے تھوڑے ہیں میں کیسے جاؤں گا. نہیں، جب اللہ پہ بھروسہ کریں گے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی. اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ غیب سے آپ کے لیے انتظام کریں گے. تیار ہے نا انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے اور پوری دنیا میں جانے کے لیے؟ دیکھیے پوری دنیا میں جا نہیں سکتے، لیکن نیت کر کے اللہ رب العزت سے پوری دنیا میں جانے کا ثواب لے سکتے ہیں. تو تیار ہے نا ساری دنیا میں جانے کے لیے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب اذان میں تھوڑا وقت رہ گیا، آپ سب عوام سے درخواست ہے مجلس سے اٹھنے کی دونوں دعائیں پڑھ لیجئے. جن کا وضو ہو صفوں میں بیٹھ جائیں، جن کا وضو نہ ہو وہ جلدی سنجا وضو کر کے صفوں میں تشریف لے آئیں. سبحان اللہ وبحمدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.